ماہ سفر اور جمعۃ المبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورج جب طلوع ہوا تو ان میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن تھا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ جمعے کے دن کی امپورٹنس بہت ہے ہماری زندگی میں، اور جمعے کے دن میں ہمیں کون کون سے اذکار کرنے چاہیے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، اور ماہ سفر کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماہ سفر میں کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سے صدقات اور خیرات کرنی چاہیے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور میں کچھ ایسی تسبیحات اور استغفار کی تسبیحات بتاؤں گی اور نوافل بتاؤں گی جو آپ کو جمعۃ المبارک میں اور ماہ سفر کی پہلی تاریخ کو کر لیں تو سارا مہینہ آپ کا بہت آرام سے گزرے گا۔ اور چونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور بہت جگہ پر سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی میں جو مسلمان اللہ سے خیر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن آپ کو فجر کے ٹائم سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ مزمل کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنے دن کو بہت خوبصورتی سے آغاز کرنا چاہیے، اور درود پاک 100 مرتبہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں درود شریف کی، درود ابراہیمی کی۔ آپ کا سارا دن اللہ تعالیٰ آپ کا سارا دن اتنا اچھا گزارے گا، اور سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، جلدی مسجد جانا چاہیے، دعائے استغفار کرنی چاہیے۔ اور عصر سے مغرب تک کا وقت تو دوستو بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنی چاہیے اور اب عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور جمعے کے دن ہمیں غسل کرنا چاہیے اور پاکیزہ لباس بھی پہننا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں ماہ سفر کے حوالے سے۔ ماہ سفر کے حوالے سے بہت زیادہ شکوک و شبہات ملتے ہیں، جو کہ یہ اسلام سے پہلے کی من گھڑت عجیب قسم کے لوگوں نے ماہ سفر کو منحوس قرار دیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے سارے مہینوں کو فوقیت دی، اور انہوں نے فرمایا کہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، مشکلات دیتا ہے، اور وہی ہماری یہ مشکلات سے ہمیں نکالتا ہے۔ اس مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو اس حوالے سے بھی لوگ آج کل کے لوگ جو ہے وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ بیماری بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے۔ اس طرح تو ہمیں رمضان میں بھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ سکتی ہے، ہمیں ذی الحج کے مہینے میں بھی کوئی بیماری، پریشانی، مشکل آ سکتی ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ ایک معمول بنا لیں، آپ سورہ فاتحہ کا عمل کریں۔ آپ 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول اور آخر درود شریف کے ساتھ۔ آپ 11 دفعہ پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ بعد میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور الحمد شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ دوسرا، آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور استغفر اللہ کی تسبیح کو ملا کر پڑھیں۔ اس سے بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ختم ہوتی ہیں، اور آپ اس مہینے روزانہ صدقہ دیتے رہیں۔ آپ روزانہ 50 روپے کسی ایسی ضرورت مند کو دے دیں، لیکن آپ روز کے روز صدقہ نکالا کریں۔ یہ نہیں کہ کسی دن صدقہ دے دیا اور کسی دن نہیں دیا، نہیں، آپ اپنا صدقہ روزانہ دیں، روزانہ کی بنیادوں پہ دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو کتنی راحتیں ملیں گی۔ آپ بس اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے، اور ذکر و اذکار کرتے رہیے، استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیے، اور لوگوں کی من گھڑت کہانیوں کی طرف دھیان مت دیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔
بس آپ اللہ سے لو لگا لیں، پھر آپ دیکھیں گے اللہ کے معجزات، اللہ کے کرشمے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور میری چھوٹی سی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ جو توہم پرستی میں مبتلا ہیں وہ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔